اے ایمان والے لوگو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، پھر اپنے کیے پہ پشیمانی اٹھاؤ۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا اللہ کے احسان و انعام سے، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئیں۔ پھر اگر وہ پلٹ آئیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہہ دیں اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان پہ سچے ہو۔
اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ سورہ حجرات کی ابتدا میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ بے ادبی، غفلت کے ساتھ آواز بلند کرنا غلط ہے۔ آپ بشر ضرور ہیں پر ہماری مثل بشر نہیں۔ آپ کامل ترین ہیں اور اللہ کی مخلوق میں سب سے محبوب بندے ہیں، لہٰذا آپ کی بارگاہ میں بہت ادب درکار ہے۔ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ جیسے آپ کی حیات ظاہرہ میں آپ کا ادب درکار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہی ادب ہے۔ لہٰذا روضہ رسول پر جب بندہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حاضری کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ جیسے صحابہ اکرام کو ادب سکھایا گیا، ہمیں بھی وہاں ویسا ہی ادب درکار ہے۔ وہاں پہنچ کر چیخنا، اونچی آواز میں بولنا، بے ادبی کرنا انتہائی غیر مناسب ہے۔ آپ جب وہاں پہنچ گئے تو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہیں، تو لہٰذا دیکھ لیجئے کہ بے حد ادب درکار ہے۔ سورہ حجرات کے اگلے حصے میں ہمیں معاشرتی آداب یعنی کہ سوشل ایٹیکیٹس کی تعلیم دی گئی ہے کہ سنی سنائی بات پر اس وقت تک یقین نہ کرو جب تک کہ پوری تحقیق اور تسلی نہ کر لو۔ اس سورہ میں مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی قرار دیا گیا ہے اور ہمیشہ محبت سے رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر مسلمان بھائی آپس میں کسی معاملے میں جھگڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروانی چاہیے اور ہمیشہ انصاف کے ساتھ ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ سورہ حجرات میں مختلف معاشرتی برائیوں سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، تانے نہ دیں، کسی کو غلط نام سے نہ پکاریں، بدگمانی اور غیبت اور دوسروں کی جاسوسی نہ کریں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے شخص کو خود سے کمتر سمجھے، اور واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔